اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے آج اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ اور اس کی 100 آیات ہو چکی تھی۔ اب انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، مصدق تصدیق کرنے والا، صدق سے لفظ ہے سچ سے لفظ ہے سچائی سے، لما اس کی جو، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، جو جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس رسول بھیجا جن کے پاس پہلے کتاب آ چکی تھی، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جہاں، تورات زبور اور انجیل کو ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں خاص طور پہ یہودی نشانہ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بھی تھے۔ تو جب ان کے پاس آ گئی کتاب تصدیق کرنے والی، اللہ کی طرف سے رسول آ گیا تصدیق کرنے والا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو پھر کیا کیا انہوں نے، وراء ظہورہم، تو اس کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، ایسا نہیں۔ اب دیکھیں گے سامعین، جتنے بھی جو مذاہب ہیں، انجیل کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، یا زبور کو ماننے والے، یا کلام اللہ قرآن کریم کو ماننے والے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے ہی اپنی کتاب کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اپنی پیٹھے کے پیچھے نہیں رکھتے، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، کتاب کو عزت کے ساتھ چھاپتے ہیں، عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اونچا رکھتے ہیں، یعنی کوئی توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی آیات کو نہ ماننا، انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ جس طرح یہ نا بات کرتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، اس نے ہمیں پھینک ہی دیا، اور اس نے ہمیں پچھاڑی کر دی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ اس نے دھکا دے کے ہمیں پھینک دیا، یا اس نے پچھاڑی کر دی ہمیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو جتنے بھی کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں، جو آسمانی کتابوں کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت عزت و احترام کرتے ہیں اپنی کتابوں کو۔ تو پھر انہوں نے جب اپنی کتابوں کو پھینکا تو پھر ساتھ ہی قرآن مجید کو بھی پھینک دیا۔ کیوں؟ جب قرآن مجید کو پھینکا تو انہوں نے اپنی کتاب کو پھینک دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی کتاب کے اندر قرآن پاک کی ساری اچھائیاں آ چکی تھیں، قرآن پاک کی خوبیاں بیان ہو چکی تھی، ان کی کتابوں کے اندر ہمارے نبی کی خوبیاں بھی بیان ہو چکی تھی کہ وہ نبی آئے گا، کتاب اللہ کے ساتھ آئے گا وہ، اور ساری نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہے کہ اے نبی جو تجھے ایسے پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ بغض اور حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو جب انہوں نے کلام اللہ کی بات کو نہ مانا تو پھر ان کی اپنی بات کے اوپر بھی ان کا یقین نہ ہوا، اپنے کلام کے اوپر بھی یقین نہ ہوا، تو گویا انہوں نے پھر ساری ہی آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیا۔
اور پتہ ہے آپ کو کہ کلام اللہ کی ایک آیت کا انکار کرنا ساری کتاب اللہ کا انکار کرنا ہے. تو مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے. اب صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کو مانا نبی ہے بس، اللہ کو مانا اللہ ہے بس، اللہ ہے بس، بنانے والا ہے لوگوں کو بس، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. تابع داری جب نکل جاتی ہے، جب فرما برداری نکل جاتی ہے، کلام اللہ کے اوپر کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں جب ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو وہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیے گئے. اب دیکھیں کہ نماز کا حکم ہے، کتنے ہی مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو یہ قرآن پھر آگے ہے جو پیچھے ہے ان کے؟ قرآن پیچھے کر دیا، خود آگے نکل گئے. پردے کے حکم ہیں، وہ مسلمان خواتین ہیں، وہ مزید دلائل دیتی ہیں. پردے کے حکم کے خلاف وہ دلائل دیتی ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں. تو قرآن پھر ان کے پیچھے ہے جو آگے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی قرآن کے احکامات، یہ زکوٰۃ، تو دیکھیں کتنے ہی مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ سے پیچھے ہیں. تو قرآن بھی پیچھے ہے ان کے، چاہے اس کو آگے رکھیں، چاہے اس کو سر پہ رکھیں، چاہے اس کو جتنا مرضی گھر کے اندر اونچا کر کے رکھ لیں، تو قرآن پیچھے ہے ان کے. آئیے آگے چلتے ہیں. قرآن کو، کتاب اللہ کو انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور کیا کرنے لگ گئے؟ واتبعوا، اور وہ اتباع کرنے لگ گئے، پیچھے لگ گئے. ماں اس چیز کے جو تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، شیطان کی جمع ہے شیاطین. تتلو پڑھنا، تلاوت سے لفظ ہے، تلاوت کو پھر پڑھنے کو پھر تلاوت بولتے ہیں. علی ملک سلیمان، سلیمان کے عہد حکومت میں، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں وہ لوگ جادو کے پیچھے لگ گئے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، سحر کہتے جادو کو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے جو اتاری گئی تھی علی الملکین، ملکین دو فرشتے، ملک ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے، ملائکہ پھر ہو گئی جمع، دو فرشتوں پر، بابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. بابل ایک جگہ کا نام تھا جہاں یہ دو فرشتے اتارے گئے تھے، ہاروت اور ماروت. وما یعلمان، حالانکہ نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں، من احدن، جو علیمان لفظ تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے، انما اس کے سوا نہیں کہ نحنو ہم، فتنتن ہم تو ایک آزمائش ہے تمہاری کی. فلا تکفر، سو تو کفر نہ کر. فیتعلمون، پھر وہ سیکھتے، علمون علم سے لفظ ہے سیکھنا، منہما ان دونوں میں سے، ما یفرقون وہ چیز، یفرقون تفریق ڈالنا، فرق کرنا، جدائی ڈالنا، بھی اس کے ساتھ، بین المرئی، مرئی مرد کے درمیان، اور زوجہی اور اس کی بیوی کے درمیان، ان دونوں کے درمیان وہ جدائی ڈالتے تھے جادو کے ساتھ. وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بزارین، زواری لفظ ہے ضرر سے، ضرر کا مطلب تو نقصان دینا یا نقصان ہے. بزارین وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی ان کے جادو کے اندر جو تاثیر تھی وہ اللہ کی دی ہوئی تھی. تو اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو جادو سے بھی نقصان نہ پہنچا سکیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو انہیں ضرر پہنچاتی تھی، نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہیں ان کو فائدہ دیتی تھی. وہ چیز سکھاتے تھے جو لوگوں کو نقصان دیتی تھی اور وہ فائدہ نہیں دیتی تھی، یعنی لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دے رہی تھی اور خود سکھانے والوں کو بھی نہیں فائدہ دے رہی تھی. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عالموں وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ بلا شبہ جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے. خریدا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسے دے کے کچھ خرید رہے تھے،
یعنی کہ یہی وہ ایمان برباد کر کے جادو سیکھ رہے تھے، تو وہ جادو جو سیکھا ہے وہ خریدنے کی طرح پھر ہو گئے۔ مالہ نہیں اس کے لیے فی الآخراتی آخرت میں من خلاقی کوئی حصہ، ولا بیسا اور بلا شبہ بری ہے، بیسا برا، اور واو اور لا بلا شبہ، ماں وہ چیز جو شرو جو بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانو کاش کہ وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اچھا سیکھتے کیا تھے؟ وہ جادو سیکھتے تھے، اور جادو سکھایا کس نے؟ یہ دو فرشتے اترے تھے بابل کے مقام پہ، ہاروت اور ماروت۔ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اور یہ آیات ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکے نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتابوں کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف، تبدل، احکام وغیرہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی معجزہ نما کتاب قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں، جنہیں سن کر ان کے ضمیر جو ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، اور یہودیوں کو ان کا حسد اور بغض وہ روک رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا، حکمتوں والا کلام کہا جا سکتا ہے کہیں؟ ایک امی شخص اس طرح کا اہتمام نہیں کر سکتا کہ ایک اتنی بہترین طریقے سے ایک کتاب جو ہے وہ سنا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بطور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس سے ہم پہچان لیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہے، عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت ایمان سے خالی ہے، اور دوسری ان کی کتابوں کے اندر ہمارے نبی کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے پیچھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا، جس کی اطلاع آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کا اثر زائل ہوا اور آپ کو شفا ملی۔ تو رات سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کی تصدیق والی تھی، اسے تو چھوڑ کر دوسری کتابوں کی پیروی کرنے لگ گئے، اور اللہ کی کتاب کس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے، نفسانی خواہشیں سامنے رکھ لیں، کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، راگ باجے، کھیل تماشے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سے روکنے والی چیزیں لے آئے۔ اور کئی روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ماتت الشیاطین، یہ شیطان ان کو سکھاتے تھے، اور ان کے اندر یہ چیزیں بھی تھیں، بھی کھیل تماشے کرو، اور کھیل تماشے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے ادھر سے ہی لی تھی۔ اچھا، تو یہ جادو کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ تھا ان کی بیوی کا نام، اس کو دے جاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی، اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ یہ روایات یہ صحیح ہے واقعہ، اور یہ نا تفسیر بر کثیر کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ انگوٹھی پہلے تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا، تمام جنات وغیرہ اس کے خدمتگار ہو گئے، حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا کہ انگوٹھی تو نے لے لی ہے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے۔ ان دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار و غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے دفن کرنے شروع کر دی۔ کہ سلیمان علیہ السلام تو وہاں ہے نہیں تھے، وہاں تو بیٹھا ہوا تھا جن۔ تو آپ کی آزمائش کا جو زمانہ ختم ہو گیا،
آپ پھر تخت و تاراج کے مالک بن گئے، عمر اپنی طبی عمر کو پہنچ گئے۔ جب دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، دنیا سے چلے گیا جب، تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی تلے دفن ہیں۔ دفن انہوں نے کی تھی، اور جب وہ جن اتر گیا اس کا بھی قصہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ وہ کیسے بیٹھ گیا پھر کیسے اترا۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے زمانے میں وہ کتابیں جو نیچے دفن کر دی تھیں، تو پھر وہی جنہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا۔ تو لیکن اس وقت تو پھر سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے تھے، اس وقت تو کرسی کے پاس جا نہیں سکتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، تو انہوں نے وہ انسانوں سے کہا، اور انہوں نے جب کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا۔ بلکہ کچھ لوگ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے ہی منکر ہو گئے اور آپ کو جادو کا کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی جو ہے وہ نفی فرمائی، اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بری الذمہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے آیا ہوں۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں خبریں ہو رہی، باتیں ہو رہی ہیں وہاں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ رپوش ہیں، اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے، اور نہ ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے، اور ان میں اپنی اپنی باتیں ملا کر لوگوں کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں، اور آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور انہی کتابوں کی وہ باتیں بیان کرتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر ان باتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ فضول باتیں کہیں سے جو سن لی ہیں، سیکھ لی ہیں۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا کہ اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کیا تھا، اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا گیا تھا کہ علمی خزانہ آصف بن برقیہ کا جمع کیا ہوا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم مشیر خاص تھے اور ولی دوست تھے۔ یعنی مختلف روایات آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جب شیطان بیٹھا تو اس وقت یہ خزانہ نیچے رکھ دیا گیا، اور کسی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ خزانہ کرسی کے نیچے انہوں نے دفن کیا تھا، اور بعد میں پھر اس کا یہ شور شرابہ کیا انہوں نے۔ اچھا، یہودیوں میں ایک بات جو مشہور یہ تھی اس وقت جب ہمارے نبی آئے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے نبی کی برات کی، اور یہودیوں کے عقیدے کا جو غلط تھا عقیدہ ان کا، اس کا جو ہے وہ نفی کیا اس کو۔ اچھا، یہ یہودی جو تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نبیوں کو زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر دیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی تھا، اور قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور داؤد علیہ السلام اور جالوت کے قصے میں بھی من بعد موسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی ان کی قوم نے جادوگر کہا تھا، انا انت من المسحرین، یعنی تو جادو کیا گیا ہے یا جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔
تو جادو اسے ظاہر ہو رہا ہے آیات سے کہ جادو اس سے پہلے بھی تھا دنیا کے اندر۔ اچھا، امام ابن جریر نے اس کا زبردست رد کیا ہے ان باتوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کے آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہاروت اور ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجا لا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ اچھا، اکثر کا مذہب یہ بھی ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے، اور ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون بڑی شرح بست کے ساتھ آیا ہے، لیکن کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، چنانچہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے، اس لیے جو دونوں بھی عام فرشتوں میں سے ہیں خاص ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کے آزمائش کے لیے، کہ تم یہ کام نہ کرو، کام جس طرح کے غلط کام ہے تو کوئی کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو ان میں سے جو چاہو آپ کر لو، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے لم نجعل اللہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ دونوں گھاٹیاں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو جہاں بھی یہ فرشتے قرآن پاک کی آیات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فرشتے روکتے تھے کہ تم جادو نہ سیکھو، لیکن جس کے باوجود بھی جادو سیکھتے تھے، اور فرشتوں نے کہا بھی تھا کہ اگر تم جادو سیکھو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، کہا کہ نہیں ہمیں بس دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کو ہم چاہے اپنی جو انہوں نے دشمنیاں لینی تھی، کسی میں لڑائی ڈلوا کے میاں بیوی کے درمیان، اب یہاں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وہ لڑائی ڈلواتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے لڑائی ڈلوائی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ جادو تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں بھی جادو ہوا، کہ جس طرح ہمارے نبی کے اوپر جادو ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کی لونڈی نے بھی ان کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو جادو جو ہے وہ اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جادوگروں کو قتل کی سزا سنائی گئی تھی، اور قتل کیا گیا جادوگروں کو۔ اچھا، جو جادو ہوتا کیسے ہے، جادو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جادو کون لوگ سیکھتے ہیں، یہ نا ابن جریر کے اندر نا ایک بہت ہی نا عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ بھی سنیں اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت، دومت الجندل کی جگہ کا نام تھا، اس کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے سے بعد تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی، اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر وہ نہیں پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے، تم اتنا واویلا کر رہی ہو، اتنا تم رو رہی ہو، اتنا پریشان ہو ان کی انتقال کی خبر سن کے؟ اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا، اس نے کہا کہ جو میں کہوں وہ کرو، خود بخود تیرے پاس تیرا شوہر آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی، وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آ گئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی، تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بالکل ایک جگہ پہ پہنچ گئے، اور وہ بھی جگہ کا نام انہوں نے بھی وہاں بھی بابل ہی لکھا ہے کہ بابل میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف آزمائش میں ہیں، تو جا اور جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جاؤ۔ جب میں نے یعنی اصرار کیا نا کہ نہیں میں نے ضرور سیکھنا ہے، جادو میں نے سیکھنا ہے، اور جادو جب سیکھ لوں گی میں تو پھر میں اس طریقے سے جو بھی مرضی کا کام ہو وہ کر لیا کروں گی، یعنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گی کہ یہ اس کا خیال تھا کوئی۔ تو اس نے کہا پھر جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آؤ۔ اس تنور کی طرف اشارہ کیا،
میں گئی ارادہ کیا لیکن نا کچھ دہشت سی طاری ہو گئی، میں واپس آ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں فارغ ہو کے آ گئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، پھر تو نہیں کر کے آئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تک بھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، تو واپس چلی جا، تیرا ایمان ثابت ہے اور کفر نہ سیکھ۔ لیکن میں نے کہا میں نے تو سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اس تنور میں جا پھر پیشاب کر کے آ۔ کہنے لگی کہ میں پھر چلی گئی، لیکن اس مرتبہ بھی نا دل نہ مانا، واپس آ گئی۔ اور اس طرح سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں کاروں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار بھی تو جھوٹ بولتی ہے، غلط کہتی ہے۔ انہوں نے پھر منع کیا، لیکن میں پھر منع نہ ہوئی، ضد رہی کہ میں نے جادو سیکھنا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تنور کے پاس اور وہی کچھ کر کے آؤ۔ آخر کہنے لگی کہ میں نا جب تیسری دفعہ گئی نا تو پھر میں نا اپنے آپ کے اوپر ضبط کر کے نا تو میں نا پیشاب کرنے بیٹھ ہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا، تنور سے نکلا ہے، آسمان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا، اب جا چلی جا۔ میں آ گئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا ہے اور جو تو کچھ کہے گی وہی ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب جو کچھ تو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ بڑھیا نے بھی کہا ہاں جب تو کہے گی تو پھر ہو جائے گا، بس وہی اصل چیز تھی یا تیرے اندر تھی، جب وہ نکل گئی ہے نا تو اب تجھے آ جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ تیرا ایمان نکل گیا تو عورت پریشان بڑی ہوگی کہ میں ایمان تو نہیں دینا تھا میں نے۔ اچھا کہنے لگے کہ میں واپس آ گئی اور میں نے نا آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، گندم کا ایک دانہ لیا اور اسے زمین پر ڈال کر کہا کہ تو اگ جا، وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں وہ پیدا ہو جائیں بالیاں، تو اس میں بالیاں پیدا ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ تو سوکھ جا، تو وہ سوکھ بھی گیا۔ میں نے کہا تو آٹا باندھ جا، وہ آٹا بھی بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی بھی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل جو ہے نا وہ شرمندہ ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا کہ یہ میں کیا کرنا شروع کر دیا۔ اور کہنے لگی کہ امیر المومنین اللہ کی قسم، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا، نہ کسی پر کیا، نہ میں یوں ہی روتی پھرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئی تھی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب مجھے بہت ہی جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، پچھتاوا ہے، رونا ہے، ایک دل کے اندر ایک تڑپ ہے کہ یہ نہ میری معافی ہو جائے میری، تو اب میں کیا کروں۔ پھر وہ بڑھیا رونے لگی۔ اچھا صحابہ کرام نے ان کی بات سنی اور صحابہ کرام کو ان کے اوپر بڑا ترس آنے لگا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ نے کہا کہ اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتے رہو۔ اب جہاں بھی دیکھو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، چھوٹی سی بات بتانے میں بھی بہت سوچ بچار کر کے وہ کہتے تھے بات۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور جھوٹی رائے سے کیا سے گھڑ گھڑ کر بتانے لگتے ہیں، بالکل نہیں سمجھتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ جادو سے لوٹ آتی ہے، عین جادو سے لوٹ آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل میں چیز اس جیسی نہیں ہوتی جیسی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی آنکھوں کو ایسا نظر آ رہا تھا، حقیقت میں ایسی چیز نہیں تھی۔ جس طرح وہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ہیں، ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں، اور اصل چیز یہ تھی کہ وہ سانپ تو نہیں تھے، وہ تو رسیاں تھیں۔
اچھا ایک اور روایت میں بھی ہے، یعنی یہ بابل کے مقام پہ اترا ہے، اور بابل عراق کا شہر ہے، عراق کی جگہ ہے بابل۔ اس کے علاوہ کچھ اور حدیثیں بھی آتی ہیں بابل کے بارے میں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کے زمین میں جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی بلکہ اس زمین کی سرح سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی، اور فرمایا کہ میرے حبیب نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ زمین ملعون ہے، لعنت زدہ، لعنت کی گئی، استغفر اللہ۔ ابو داؤد میں بھی اس طرح کی ایک حدیث مروی ہے۔ اب یہ عراق کی زمین کے بارے میں اس طرح کی احادیث جو ہیں، اب اس طرح کی ایک اور بھی زمین یہ سمودیوں کی جو سرزمین ہے، جہاں عاد اور سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی منزلوں میں نہ جاؤ، اور اتفاقاً جانا پڑے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے جاؤ۔ اچھا، چونکہ ہاروت اور مروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر اور ایمان کا علم دے رکھا تھا، دونوں چیزیں ان کے اندر تھی، ہاروت اور ماروت کے اندر خیر بھی تھی اور شر بھی تھی، اس لیے یہ ہر ایک جو کفر کی طرف جھکنے والے تھے اس کو نصیحت کرتے تھے، ہر طرح روکتے تھے، جب نہیں مانتا تھا تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ اس کا نور ایمان جاتا رہے گا، پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو، اور تو شیطان کا رفیق بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم لوگوں کو منع کریں کہ موسیقی نہ سنا کرو، گانے نہ سنا کرو، یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، تو نہیں لوگ رکتے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں تو نہیں لوگ رکتے۔ تو آج ہمیں ایک یہ چیز معیوب نظر آتی ہے کہ لوگوں نے کیوں سیکھا؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ نہ سیکھو تو پھر کیوں سیکھا؟ جب وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، تو پھر کیوں سیکھا؟ آج کی خواتین کو بھی پتہ ہے کہ جادو جو ہے وہ کرنا کفر ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو آج کرنے والے ہیں اور کروانے والے بھی ہیں، کتنے ہی گھروں کے اندر فطور آج نظر آتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں ان کے گھروں کے اندر۔ تو ان کو بھی تو پتہ ہے ہی کہ ہمارا آخرت سے حصہ نکل جائے گا۔ یہ بھی جس طرح یہ لوگ دنیا کے پیچھے بس بھاگ رہے، اس طرح وہ بھی لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی لوگ کہتے تھے کہ چلو جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، اور ہم جو ہے نا بس یہ کام کر لیں، دوسروں کے ساتھ بیر اور دشمنی ہم نکال لیں، اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہمیں ہونا پڑے وہ ہو جائے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی جہاں پر آزمائش ہے، امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، ان ہی الا فتنتک۔ اچھا، جادو سیکھنا کفر ہے، جس میں بھی ہے کہ جو شخص کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ سمجھے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا ہے، نبی کی شریعت پر اس سے کفر کیا ہے، یعنی نبی کے اوپر اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، جو لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے اس سے برے کام کرتے تھے، جادو سے تو برا ہی ہوگا، پھر سیدھا تو نہیں ہوگا نا جب ہے ہی جادو۔ اچھا، جادو کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے، وہ میں نے سنی ہے، کہیں سے پڑھی نہیں ہے، سنی ہے میں نے کہ جادو جو سکھاتے ہیں یہ الٹ ہوتا ہے، اسلام کا، قرآن کا الٹ چیز وہ جادو سے بناتے ہیں، اس سے جادو بنتا ہے۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پھر اس کا جادو وہ بنائے گا کہ نعوذ باللہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا، نہ ہی وہ رحمان ہے نہ ہی وہ رحیم ہے۔ یہ میں نے سنی ہوئی ہے بات،
پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن جب جادو ہے ہی کفر تو کفر کا معنی یہی ہے کہ وہ غلط چیز، وہ غلط بات جو اللہ کو ناپسند ہے تو وہ چیز کفر ہے اور وہ چیز جادو ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ عورت اور مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں جی جادو کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ شیطان اپنا عرش جو ہے پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے۔ جتنے بھی شیطان کے چیلے ہیں سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے بہترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کی نماز چھڑا دی، کوئی کہتا ہے فلاں سے میں نے یہ گناہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے فلاں سے میں نے جھوٹ بلوا دیا، تو کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اور پھر ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے خامد اور بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو وہ اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے، اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، پھر اس کا رینک بڑھ گیا یعنی ہے جو وہ کام کر کے آیا اس طرح کا۔ اور تو اگر ہم اس چیز کو لیں کہ وہ یہ بڑا کام کیوں ہے، باقی کام کیوں چھوٹے ہیں، وہ باقی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی تو کام بڑے ہیں کہ نہیں؟ زندگی کا دار و مدار، دنیا کا دار و مدار، معاشرے کا دار و مدار جو ہے وہ میاں بیوی کے اوپر کھڑا ہے، میاں بیوی کے کردار کے اوپر کھڑا ہے۔ میاں بیوی کا کردار اگر ہے، آپس میں سلوک ہے، گھر کی فضا بہترین رہے گی، بچے بہترین اچھے ماحول میں پرورش پالیں گے، گھر بہترین طریقے سے چلے گا اگر وہ اتفاق اور اتحاد سے چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ان کے درمیان ہی اس طرح کی اگر آ گئی لڑائی جھگڑے اور پھر وہ تو ہٹ گیا، سلوک اور اتفاق والی بات ختم ہو گئی، نہ پھر وہ معاشرے کے اندر عزت رہی ان لوگوں کی، نہ خاندان کے اندر عزت رہی، اور بیوی جہاں بیٹھے گی وہ خامد کی باتیں کرے گی کہ وہ اس کے اندر یہ بھی برائی ہے یہ وہ اس کی برائیاں بیان کرے گی، اور خامد جو ہے وہ بیٹھے گا تو وہ بیوی کی برائیاں بیان کرے گا۔ تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر عزت ختم ہو گئی۔ تو عزت ختم کرنا ہی تو شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کی عزت جو ہے وہ نہ رہے، اور یہ دین والے گھرانوں کے اندر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ شیطان اس طرح کے کام۔ اچھا، شیطان کسی کو نظر تو آتا نہیں، پھر یہ کیسے کام کر جاتا پھر ہمارے گھروں کے اندر آ کے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ کے؟ شیطان جو ہے وہ اس نے اپنے چھوڑے ہوئے ہیں، چیلے لشکر چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو جا کے گمراہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر گھر میں بیوی نے بہو نے کوئی چیز کھا لی ہے تو اس کی ساس کو جا کے گمراہ کرے گا، اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ یہ دیکھیں یہ کھا بھی رہی ہے، یہ پی بھی رہی ہے، یہ فلاں ہو گیا، اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور وہیں سے پھر اس کی نکتہ چینی شروع ہو جائے گی، اور گھر کی فضا جو ہے وہ آلودگی میں بدل گئی، پہلے سرد جنگ، پھر اس کے بعد گرم جنگ، پھر اس کے بعد وہ محاذ پہ ڈٹ گئے، اور اس کے بعد پھر جنگ نے کوئی نتیجہ نکال دیا، یا تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور جا پھر کوئی آپس میں کوئی ان کا ہو گیا، اور جب ان کا سمجھوتا ہوگا تو پھر شیطان سے آتا ہے کہ جب سمجھوتا کیوں چلے۔ یہ اس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈوں سے شیطان اللہ سے دور کرتا ہے لوگوں کو، کہ یہ اپنے ہی جھگڑوں لڑائیوں کے اندر لگے رہیں، اللہ کی عبادت کو ٹائم نہ دے سکیں۔ اور جب اللہ کی عبادت کو ٹائم دیا گیا تو وہ بھی ٹائم نہیں دیا گیا سارا، اللہ کی عبادت کو بھی سارا ٹائم نہیں دیا گیا، جو ٹائم دیا اس کے اندر بھی خیالات آ رہے ہیں، وسوسائے آ رہے ہیں، عبادت بھی ضائع کر دی اس کم وقت نے مسلمانوں کی۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، یا اس کی شکل و صورتوں سے بری لگنے لگ جاتی ہے۔ میں بڑی بڑی خوبصورت خواتین دیکھی ہیں تو وہ خامد کی ناچاکی کا گلہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری شکل ہی اچھی نہیں لگتی، استغفر اللہ، اور جب پھر اس کی عادتیں جو ہیں وہ اس کو اچھی نہیں لگی،
اور دلوں میں نفرت ہونے شروع ہو گئی، عداوت آنی شروع ہو گئی اور وہ بڑھتا گیا آپس میں کام۔ استغفر اللہ۔ مرا کہتے ہیں آدمی کو، اور اس کا مذکر مؤنث اور تثنیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ یہ بھی کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ جادوگر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، پھر اگر نقصان پہنچ گیا تو پھر اس کے اندر اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے ارادہ جو ہے وہ بھی پھر شامل ہے۔ تو شامل پھر اس طریقے سے ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی تابع داریاں کرنے والے نہیں ہوتے، ذکر و اذکار کرنے والے نہیں ہوتے، معوذات پڑھنے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دوائیاں بھی تو سکھائی ہیں نا۔ جس طرح ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم دوائی لیتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں، معوذات سکھائے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اگر اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، وہ کام ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈالی ہے، لیکن آپ اس طریقے سے اپنا بچاؤ کریں۔ کافی لمبا لیکچر ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر باقی اگلے سبق میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔